الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ محترم سامعین کرام، سورہ اعراف کی 167 یہ آیت تلاوت کی گئی ہے۔ مطالب سے پہلے جو بنیادی بات، تاکہ آیت کا جو صحیح مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھے، بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کے پاس الہی و نبوی تعلیم اصلی شکل میں موجود تھی۔ اس وقت کی یہ جب بات ہے جب وہ لوگ اللہ رب العالمین کی کھلم کھلا نافرمانی کریں، اللہ کے آیات کے ساتھ کفر کریں، اصلی شکل میں جو دین تھا اس کو بگاڑ دیے، تو اللہ رب العالمین اپنے قانون کو بیان کریں۔ اللہ کا کیا قانون ہے؟ کیا یہ جو قانون اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کیا بنی اسرائیل کے حد تک محدود ہے یا نہیں جو ہے نا قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے؟ تو یہ جو ہے نا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیات کے جو مطالب ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، تیرے پروردگار نے اعلان کر دیا ہے، علیہم، ان پر، ہم کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف ہے، یعنی ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کریں گے۔ کب تک؟ قیامت تک عذاب میں مبتلا کریں گے، تکلیف دہ عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً تیرے پروردگار کا جو عذاب ہے، عذاب دینے میں جلد ہے اللہ رب العالمین، اور یقیناً پروردگار ایسا نہیں ہے کہ تم جو ہے نا توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو تو اللہ رب العالمین نہیں معاف کرے گا، بلکہ وہ کون ہے؟ توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف پلٹنے والے، اور اللہ اپنی حال کی عقائد اور اعمال کی اصلاح کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ معاف کرنے والے، بخشنے والے ہیں۔ یہ آیات کے جو ہے نا مطالب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو سب سے جو بنیادی بات ہے، یہی حقیقت کو اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے انسانوں کے سامنے رکھے کہ دنیا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو تقابل کرے اللہ تعالیٰ، اور اس کے بعد جو موت کے بعد کی زندگی ہے وہ کیا ہے، کھول کے اللہ رب العالمین انبیاء کے ذریعے بتا دیے ہیں۔ انا اخلصناہم بخالصۃ لذکر الدار، انبیاء کو ہم نے اس کام پر سلیکٹ کیا، وہ کیا کرتے؟ انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو اس گھر کی یاد دلاتے بار 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 بار، یعنی دنیا آخرت، جنت اور دوزخ۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت ابتدا سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہی کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو رسول بنائے، اس پر کتابوں کو نازل کرے، اپنے منشے کو اللہ رب العالمین رسول کے ذریعے عمل کروا کر اس اسوے کو اللہ کے رسول کے، اور ایک جو جماعت تیار ہوئی وہ صحابہ کی جماعت ہے، تو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک نمونہ ایمان اور عمل میں بنا دی۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین اہل ایمان کے اندر، بالخصوص امت جو محمدیہ ہے، ان کے اندر وہ بگاڑ پیدا نہ ہو،
اگلا گرا پچھلا ہوشیار۔ تو ہم سے جو پہلے سابقہ امت گزری ہے، بنی اسرائیل، اہل کتاب، جس کو کتاب دی گئی، ہم بھی ہیں نا کتاب والے، ہمارے پاس الحمدللہ اب کتاب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی قیامت تک حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، کتاب اصلی شکل میں قیامت تک محفوظ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کی جماعت کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے منشے کو عمل کروا دیے، اور وہ بھی محفوظ۔ تو پھر کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ دین ہمارے پاس محفوظ شکل میں ہے، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور دین میں بگاڑ جو ہے نا میں اضافہ ہوتے چلے جا رہا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ عقائد اور اعمال کی اصلاح ہم نہیں کرتے، اور وہی قسم کے دنیا دار بنے ہوئے ہیں جس طرح بنی اسرائیل دنیا دار بن گئی تھی، اور وہ احسانات کو اللہ رب العالمین گنوا رہے ہیں، معمولی بات نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ آپ سے میری ادباً گزارش ہے، سورہ بقرہ 5واں رکوع، 6واں رکوع اور 7واں رکوع، یہ 3 رکوعات کو مسلسل پڑھیے، اور وہ بنی اسرائیل کے جو سرگرمیاں تھیں، نافرمانیاں تھیں، اللہ رب العالمین ان کے اوپر جو بے انتہا احسانات جو کیے ہیں ان کو گنوا رہے ہیں، اور کس طرح وہ لوگ اللہ رب العالمین کی کھلم کھلا نافرمانی کریں۔ اور یہ وعید الہی جو سنائی جا رہی ہے، قیامت تک ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت عذاب میں تکلیف دیں گے۔ تو یہ ہم پر بھی جو ہے لاگو ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہم محفوظ ہیں، وہ واقعات اللہ تعالیٰ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ اگلا گرا پچھلا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چن لیا تھا۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس نعمت دین، سب سے بڑی نعمت دین ہے، وہ احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ میں نے تم کو چن لیا، سلیکٹ کر لیا، اصلی شکل میں تمہارے پاس دین موجود ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم عقائد تمہارے مشرکانہ نہ ہو، اللہ ہونا، بندہ ہونا، بیچ میں نہ ڈوری ہونا، نہ واسطہ ہونا، نہ وسیلہ ہونا۔ ہر حیرانی میں، پریشانی میں، ہر خوشی اور غم میں بندہ اپنے تعلق کو خالق کے ساتھ راست رکھے، اس میں کوئی جو ہے ملاوٹ نہ کرے۔ اگر کوئی ملاوٹ ہو گئی تو وہ عقیدہ اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے، اس کی تعریف شرک کے زمرے میں آتی ہے۔ اگر ہم شرک کریں گے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے لیے جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ اس کی کوئی جو ہے نا ہمارے پاس اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے تعلق کو ہم کیا کر دیے، سبحانیت کو داغدار دے رہے ہیں۔ ایک ڈوری پہ ایمان آ گیا مسلمان کا، ایک ڈوری پہ ایمان، کیا ڈوری حفاظت کرے گی؟ ٹپکے پہ ایمان، جادو پر ایمان، کوئی نظر لگا دیے، کوئی جادو کرا دیے، ہمارا مالی نقصان ہو گیا، ہمارا جانی نقصان ہو گیا۔ اسباب کے بغیر بھی نفع اور نقصان پہنچنے کا تصور شیطان کا پیدا کردہ ہے۔ فلاں آیت پڑھ لے رہے ہیں، پھونک لے رہے ہیں، مل لے رہے ہیں، دم کر لے رہے ہیں، جسمانی امراض کے لیے شفا سمجھ رہے ہیں قرآن مجید کو، لیکن قرآن مجید کے ذریعے قلبی بیماریوں کو دور کر رہے ہیں۔ جو قلب میں ہمارے، جو قلوب میں ہمارے بیماریاں، حب دنیا سے جو محبت کی جو بنیادی جڑ ہے، وجہ ہے کہ ایک جو ہے نا انسان ایمان والا بالخصوص رب کی نافرمانی کرتا۔ یہ دنیا کی جو محبت ہے جو کیا کرتی ہے، آخرت کی تیاری سے رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، ہر قسم کے نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، نفاق، انانیت، عصبیت، تکبر، ہر قسم کے جو ہے نا برائیاں جو ہے قلبی بیماریاں پیدا ہو جاتی. تو قرآن کے ذریعے قلبی بیماریوں کا علاج کروانے کے بجائے جسمانی امراض کے لیے جو ہم قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، یہی قسم کا بگاڑ بنی اسرائیل میں تھا، آج ہم میں بھی مبتلا ہے ہم. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈرو اس دن سے جس دن، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کسی کی جو ہے سفارش قبول نہیں کی جائے گی اور کسی بھی حیثیت سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. تم امت محمدیہ ہے، اس ظام میں مبتلا ہوگے کہ ہماری جو ہے نا بیڑا پار ہو جائے گا، کوئی بھی تم کو آخرت سے نہیں بچانے والا. قانون اللہ تعالیٰ بیان کر دے رہے، وہ احسانات کو بھی یاد کرو جو میں نے تم کو فرعون کی غلامی سے آزاد کیا. وہ تم کو صبح شام سخت عذاب میں مبتلا کرتا تھا، تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا، تمہاری لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دیتا تھا. اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، تمہاری رب العالمین کی طرف سے آزمائش تھی انسانوں کے ذریعے. پھر وہ احسانات کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم جیسا جو ہے نا ہم فرعون کو غرق کر دیے اور پھر تم کو وہاں سے نجات دیے، تم کیا کر دیے؟ بچھڑے کو معبود بنا لیے. پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیے. پھر فرمائے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تمہاری یہی سزا ہے، ایمان والوں سے ان کو قتل کرنا. پھر وہاں پر کوئی طور پر بلائے، وہ میقات کے لیے، وہ جو ہے نا فرقان کے لیے. جب تک ہم اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، جب تک کہ ہم جو ہے نا علانیہ اللہ کو نہیں دیکھ لیں. وہاں پر بجلی کے کڑکے نے آ لیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا. پھر اللہ رب العالمین اس طرح مسلسل احسانات کو یاد دلاتے ہوئے اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور حتتن حتتن کہتے ہوئے کہ اے رب العالمین ہمارے خطاؤں کو تو معاف کر دے. لیکن تم پھر بھی وہاں پر بھی رب کی نافرمانی کرے، کلمات کو بدل ڈالے. پھر اللہ رب العالمین آسمان سے تم پر عذاب نازل کرے، پھر بعض کو تمہارے گناہوں کو معاف کر دیے. پھر من و سلوہ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ رب العالمین اس بگاڑ کو بتا رہے ہیں. مقصد حیات آخرت تھی تمہاری، دین اصلی شکل میں تھا تمہارے پاس، بے انتہا احسانات، تمہارے گناہوں کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتا رہے ہیں. پھر بھی تم جو ہے نا سرکشی میں مبتلا ہے. کہ اس میں کا ایک گروہ کہنے لگا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تم پروردگار سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو جو ہے زمین سے جو ہے نا پیدا ہونے والی غذائیں دے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ککڑی ہے، ڈال ہے اور جو ہے نا ترکاری ہے، گیہوں ہیں. اس طرح جو ہے نا مطالبہ ہوا ان کا. تو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تم کو جو محض چن لیا گیا تھا کہ تم دین تمہارے پاس اصلی شکل میں موجود ہے، تم اس پر خود عمل کر کے اپنے عقائد کی اصلاح کر کے عمل کر کے اللہ کے دوسرے دیگر بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے، آخرت کی تیاری کے لیے ترغیب دلاتے، لیکن تم زبان کے لذت کے خاطر اپنے مقصد حیات کو، مغفرت اور جنت کو بدلنا چاہتے ہو، ادنا کے مقابلے میں اعلیٰ کو بدلنا چاہتے. جاؤ اہبطوا مصرا، یہاں سے اتر جاؤ، اس زمین میں جاؤ، محنت کرو، کاشت کرو. اس طرح جب یہ کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، باوجود اس کے کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، سبق آموز واقعات، قدرتی نشانیاں دکھائے گئے، لیکن پھر بھی جو ہے نا رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کے غضب کو لے کر پلٹے. ذلت و رسوائی اور فقیری، محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی، چسپا کر دی گئی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور اللہ رب العالمین کے غضب کو لے کر پلٹے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے غضب کو لے کر پلٹے، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی، فقیری مسلط کر دی گئی، اور یہ ذلیل و رسوا ہو گئے. اس کی جو پاداش، اس کی جو وجہ ہے
یہ لوگ اللہ رب العالمین کے آیات کے ساتھ کھلم کھلا کفر کرتے ہیں. آج آیات آ رہے ہیں, دین اصلی شکل میں موجود ہے, لیکن میلاد النبی منا رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کا دن منا رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, ناچ گانے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, کھلم کھلا اسراف ہے, شیطان کے بھائی بنتے چلے جا رہے ہیں, اللہ کے رسول کی سنت کی دھجیاں اڑا دے رہے ہیں, فاتحہ خوانی ہو رہی, درود کی محفلیں جم رہے ہیں, بدعت جنم لے رہے ہیں, نئے نئے دین سے دور ہو گئے. کھلم کھلا اللہ کی آیات کے ساتھ کفر, نافرمانی, جس کی وجہ سے یہ لوگ ذلت اور رسوائی ان پر چسپاں کر دی گئی. اللہ کے غضب کو لے کر پلٹے, ناحق انبیاء کو قتل کرتے, نبیوں کو قتل کرتے, اور نافرمانیوں پہ نافرمانیاں. یہ ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو لے کر پلٹنے کی جو وجہ ہے, اللہ کے عذاب کے مشتاق ہونے کی وجہ, یہ وعید ان پر اس لیے ہے کہ یہ نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے اور زیادتیاں کرتے جاتے تھے. بما سبقانو یہتدون. تو آج اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں کا بھی کچھ حال ہمارے ایسا ہی ہے. ہمارے پاس دین اصلی شکل میں موجود ہے, لیکن الہی و نبوی تعلیم رہنے کے باوجود خود ہمارے عقائد کی اصلاح کرتے ہوئے اور ہم عمل کرتے کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جو ہے نا بلانے والے بننے کے بجائے ہم بھی دنیا دار بن گئے ہیں. زبان کی لذت کے خاطر جس طرح بنی اسرائیل جو مطالبہ کر کے اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کو پسند کری, آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان بھی جو ہے موت کے بعد کی ابدی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے, مزید دنیا کی ترقی چاہ رہے ہیں, جس کے فکر میں اہم فرائض سے دور ہو جا رہے ہیں. غور کریے یہ بات, ہم اہم فرائض سے دور ہو رہے ہیں, اور یہ جو فرائض کے سے دور ہونے کے پاداش میں ہمارے اندر نافرمانیاں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مصروفیات ایسا ہو گئے, دیکھیے ایک خواہش ہے, ایک ضرورت ہے. ہم اپنے ضرورت زندگی کو, ضرورتوں کو خواہش بنا لیے. جب ضرورت خواہش بن جاتی ہے تو وہ خواہشات کی تکمیل اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب ہم محنت کرنا پڑے گا. 9 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے نکالنا پڑے گا, وقت کو نکالنا پڑے گا, سارے توانائیوں کو خرچ کرنا پڑے گا, ساری صلاحیتوں کو لگا دینا پڑے گا, جس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا معاملہ, جو فرائض ہے, جو ہمارے فرائض ہیں, ہم بچتے ہوئے اللہ کے بندوں کو دوزخ سے بچانا, اس میں کوتاہی ہوگی, اس میں کوتاہی ہوگی. پھر مزید کے چکر میں خواہشات نفس کی پیروی ہوگی, اسراف ہوگا. یہ سارے جو ہے نا برائیوں میں آج اللہ ماشاءاللہ مسلمان مبتلا ہے کہ نہیں؟ غور کریے. ابھی جو یہ میلاد النبی عید کی شکل میں ہم منا رہے ہیں, کہ ایک تحریر میں میں پڑھا, پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر میلاد النبی کے لیے کروڑا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے. اسراف ہے. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسراف جو ہے کرنا شیطان کا بھائی ہے. پہلے بات تو یہ دین ہی نہیں ہے نا, جبکہ اللہ کے رسول کے جو تعلیمات ہیں ہم کو جو مل رہی ہے, نہ آپ اپنی برتھ ڈے منائیں, نہ صحابہ کی برتھ ڈے منائیں, نہ کسی کا جو ہے نا وصال کا دن منائیں, نہ آپ نے حکم دیا, ہم کر رہے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو. اللہ کا ڈر دراصل تمہاری تباہی آخرت کا ڈر ہے, دوزخ کا ڈر ہے. اور ہر نفس کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. ہم کل کی تیاری کرنے کے بجائے کہ برتھ ڈے مناتے چلے جا رہے ہیں, عمر بڑھتی جا رہی ہے, فکر لاحق ہونا ہے کہ میں کل کتنے ایسے میرے اعمال ہیں اس میں کیڑے ہیں, جائزہ لینا نا, عقائد میرے کیسے ہیں, اعمال کیسے ہیں. عباد الرحمن پچھلے خطبوں میں آپ سنے ہیں کہ ان کے اوصاف, ان کی صفتیں کیا تھی. یہ تھی ہم نے انفس کا جائزہ لینا کہ کل ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کیے ہیں. پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. وہ دراصل حق یہ ہے جب بھی جہاں بھی تمہاری موت آئے, وہ چاہے آفس میں آئے, گھر پہ آئے, بازار میں آئے, خرید و فروخت کرتے ہوئے آئے یا کاروبار کرتے ہوئے, وہ تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں ہونا, نافرمانی کی حالت میں نہیں ہونا. تو پھر ایسے تعلیمات مل رہے ہیں, پھر ہم جو ہے نا میلاد النبی مناتے چلے جا رہے ہیں. سوچیں,
ہم محبت کا اظہار تو کر رہے ہیں بھائی، لیکن جس سے محبت کی جاتی ہے ان کی بات کو بھی ماننا پڑے گا نا، اطاعت و فرما برداری کرنا پڑے گا، اتباع کرنا پڑے گا. لیکن اتباع نہیں، ایک وقت کی نماز بھی جو ہے نا نہیں پڑھ رہے ہیں. جائزہ لیجئے. ایک سوال کیا میں ایک شخص کو کہ محبت کا تو الحمدللہ اظہار ہے، لیکن محبت کا تقاضا ہے کہ اس کی اتباع بھی کی جائے. کیا اتباع میں ہیں ہم؟ آپ ظہر کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، عصر کی نماز پڑھے نہیں پڑھے، پھر یہ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ کافر بن جائیں گے نا بھائی. اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، سورۃ آل عمران. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور اطاعت سے منہ موڑیں گے تو کیا ہوگا؟ خالی محبت ہے لیکن اطاعت و اتباع نہیں ہے، نہ رسول کی ہے نہ صحابہ کی ہے. تو پھر ایسے کافروں سے اللہ رب العالمین محبت نہیں کرے گا. ہم مسلمان سمجھتے چلے جا رہے ہیں، مشرکان عقیدے ہے، بدعت ہے، رسومات ہے، پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں کافر ہے. سوچئے، غور کریے، تو پھر کیا ہوگا؟ ذلت اور رسوائی چسپا نہیں ہوگی. آج جو مسلمان غیر مسلموں کے تخت مشق بنے ہوئے ہیں، ذلت اور رسوائی ہے، ہماری کوئی جو ہے نا بات کی قدر نہیں، کوئی وزن ہی نہیں ہے چیز. اس وجہ سے کہ یہ جو ہے نا وجہ کیا ہے؟ ہم بھی رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ہمارے پاس بھی آخرت کے مقابلے میں ہم دنیا کو مقصود اور مطلوب بنائے ہوئے ہیں، جس کے وجہ سے آج کوئی ہمارا مقام نہیں ہے. دوسروں کے تختے مشق بنے ہوئے ہیں، عذاب میں مبتلا ہے. ابھی بھی موقع ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین اس وعید سے بچنے کے لیے، یہ محتاجی سے بچنے کے لیے، یہ اللہ رب العالمین کی ذلت سے بچنے کے لیے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینا اور اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ آنا اور بے عمل زندگی سے باعمل زندگی کی طرف پلٹ آنا، رسول کی اتباع و اطاعت اور سبیل المومنین کا راستہ اختیار کرنا. اور یہ بات کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے دوسرے بندوں کو اللہ کا یہ پیغام پہنچاتے رہنا، تو تبھی جا کر ہم اللہ رب العالمین کے اس وعید سے بچ سکتے ہیں. وَإِذْ اسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. تیرے پروردگار نے اعلان کر دیا ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے حد تک محدود نہیں ہے. مسلمانوں دماغ سے نکال دو. آیات کی جو تشریح بھی مترجمین کیے ہیں صرف اور صرف بنی اسرائیل کے حد تک محدود کر دیا اس چیز کو. تیرے پروردگار نے اعلان کر دیا ہے کہ ان پر، مخاطبین تو بنی اسرائیل ہے لیکن اس کا اطلاق جو ہوگا قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں پر بھی ہوگا. ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تم کو عذاب میں تکلیف سے پہنچائیں گے قیامت تک. بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ لا یوم القیامتی، قیامت تک. تو تیرا پروردگار یقیناً جلد حساب لینے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین موقع دے رہے ہیں کہ مسلمانوں تم حقیقت میں مسلمان بن جاؤ، اس کے اطاعت و فرما بردار بن جاؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ سورۃ آل عمران 112 نمبر کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ اینما شقیفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہاں پر بھی وہی بات، سورۃ آل عمران کی 112 نمبر کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی. ضربت علیہم الذلۃ، سوائے اس کے کہ یہ لوگ اس رسوائی سے بچ سکتے ہیں الا یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے، یعنی اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے اپنے موجودہ عقائد اور حالات جو ہے نا اعمال سے، یا الا یہ کہ کوئی اسلامی مملکت حکمران جو ان کو پناہ دیے، یا لوگوں کی پناہ میں آ جائے، یا غیر مسلم جو ہے نا ایسی حکومت ہے جہاں پر جو ہے نا وہ لوگ پناہ دیے. یہ دو ہی شکلیں ہیں جہاں پر یہ لوگ جو ہے نا اللہ کے اس عذاب سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قیامت تک ہے، یاد رکھیے. اور یہ لوگ کیا ہے؟ وباؤوا بغضب من اللہ، اللہ رب العالمین کے غضب میں گرفتار ہو گئے ہیں. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر جو ہے نا محتاجی مسلط کر دی گئی. یہ کیوں ہے؟
یہ قانون اللہ رب العالمین کا قیامت تک ہے مسلمانوں، الا ماشاء اللہ۔ اگر ہم بھی دنیا دار بن گئے تو اللہ رب العالمین کے آیات کے ساتھ کھلم کھلا کفر کر رہے ہیں، جادو کو بھی مان رہے ہیں، نظر کو بھی مان رہے ہیں، عذاب قبر کو بھی مان رہے ہیں، شیطان وارد ہونے کو بھی مان رہے ہیں، راتوں کو بھی مان رہے ہیں، برکتیں ہیں، ثواب کو بھی مان رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ آیات کے ساتھ کھلم کھلا کفر ہے، بغاوت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے آیات کے ساتھ کھلم کھلا کفر کرے تو یہ اللہ رب العالمین کا قانون عذاب قیامت تک جو ہے نا ان مسلمانوں پر مسلط کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس عذاب سے ہم کو بچنا ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، ادنا ہے، خلیل ہے، اس کو بار بار گاہ گاہ جو ہے نا ہم کو یہ کب یاد آئے گی؟ اللہ کی کتاب کو ہدایت کے لیے سمجھ کر پڑھیں، ثواب و برکت کے لیے نہیں، بلکہ موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ اپنے عقائد کو درست کرنا پڑے گا، اپنے قلبی بیماریوں کو قرآن کی روشنی میں علاج کرنا پڑے گا، تاریکیوں سے نکل کر روشنی میں آنے کے لیے کتاب کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ جب کیا ہوں گے؟ یہ طاغوت، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کفر بالطاغوت جب تک اللہ کی کتاب کی روشنی میں نہیں کریں گے ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط نہیں ہوگا۔ یہ خاص بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ تقابل کرتے ہوئے دنیا آخرت کی بات کو فرماتے ہیں۔ میں بھی آپ کے سامنے اس چند بنیادی باتوں کو عرض کرتا چلوں۔ سورۃ الانعام 32 نمبر کی آیت جو بنی اسرائیل کے پیش نظر نہیں تھی، نہ آج اللہ ماشاء مسلمانوں کے پیش نظر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ افلا تعقلون، غور کرو بھائی، عقل دیے پھر عقل کو گروی رکھ رہے، مدرسوں کے حوالے کر رہے، علماؤں کے حوالوں کر رہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ ایک کھیل ہے، دل کا بہلاؤ ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور وہ دار آخرت کا گھر صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا انجام جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے عقیدے و عمل کی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ کیا تم ابھی بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم دنیا دار بنے ہوئے؟ کیا وہ اعمال نہیں چھوڑتے؟ سوچئے۔ پھر یہی بات کو اللہ تعالیٰ مختلف انداز میں سورہ عنکبوت 64 نمبر کی آیت میں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُ لَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے حسرت کے کلمات ہیں بھائی، کاش کہ انسان اس حقیقت کو جانتا، کاش کہ انسان اس حقیقت کو جانتا کہ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک محض کھیل ہے، دل کا بہلاؤ ہے، ایک تماشا ہے، یہ دنیا کا کیا ہے؟ دھوکہ ہے، نظروں کا دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے میرے اللہ تعالیٰ، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہم، اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل ہے، ایک دل کا بہلاؤ ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہی اصلی گھر ہے، یہ اصلی گھر نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ۔ تم ایسا زندگی گزارو جیسا کہ ایک مسافر سفر کے لیے جو اختیار کرتا ہے اسباب، ویسا تم دنیا کو جانو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پانی جو ہے نا انگلی جو ہے سمندر میں ڈبانے کے بعد جو انگلی کو خطرہ لگتا ہے وہ دنیا ہے، بقیہ سمندر آخرت۔ بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر مقدم رکھتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی بتائی گئی۔ بار بار یہ بات کیا ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ سورہ ابراہیم کی آیت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہلوا رہے، آپ ان کے سامنے دنیا آخرت کو تقابل کر کے سبق آموز واقعات اس کتاب کے ذریعے بتاؤ لوگوں کے سامنے۔
تاکہ وہ لوگ صبر اور شکر گزار والے بندے بن کر زندگی گزاریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ امیر المومنین خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأكبر۔